बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप एस्टैब्लिशमेंट पर कहर बनकर टूट पड़े हैं, बड़े सख्त बयानात दिए हैं। जब इसकी डिटेल आपके सामने रखूंगा तो फिर अंदाजा होगा कि किस तरह दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर इसकी हीट पहुंच सकती है। दूसरी तरफ जुल्फी बुखारी की डोनाल्ड ट्रंप की टीम के साथ मुलाकात तय पा गई है, शेड्यूल तैयार हो गया है। इसकी कुछ डिटेल आपके सामने रखनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी, उनका जिस तरह आमना सामना हुआ है, एक लड़ाई शुरू हुई है। अब कल के लिए तौहीन अदालत का केस फिक्स है, लेकिन उससे पहले बड़ा अपसेट हो गया है। अब अपनी अपनी चालें चली जा रही हैं, उसकी कुछ डिटेल आपके सामने रखनी है। और अभी अभी इमरान खान साहब का एक बड़ा अहम बयान आया, वो भी आपके सामने रखना जरूरी है। पहले हम इमरान खान की जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने रखते हैं। इंतहाई अहम वीडियो है, उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इमरान खान ने आज फिर बड़ी सख्त गुफ्तगू की है। इसका मतलब यह है कि वो समझते हैं कि कोई डील हो, डील तो वो करने ही नहीं चाहते, मुज़ाकरात कामयाब हों ना हों वो इररेलेवेंट है, लेकिन जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो अपना नुक्ता नज़र जो है वो जरूर अवाम के सामने रखेंगे। उन्होंने शुरू ही अर्दली से किया है। उन्होंने कहा कि अर्दली हुकूमत खौफ का शिकार है, इनको मुसलसल डरावने ख्वाब आते हैं। इनका पहला डरावना ख्वाब इनके असाब पर सवार इमरान खान और उसकी रिहाई का खौफ है। दूसरा डरावना ख्वाब यह है कि फार्म 47 का कच्चा चट्टा ना खुल जाए। इन ख्वाबों से घबरा कर बेदार होते हैं, ये 9 मई की गिरदान करने लगते हैं। इस खौफ की बदौलत इन्होंने मुझे एक ऐसे बेजमीर जज से सजा दिलवाई जिसको खुद सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में अदालती खिदमात के लिए नाअहल करार दिया था। अब जो सजा सुनाने वाले जज हैं उनको भी खान साहब ने बेजमीर करार दिया है। अलकादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट मलक रियाज और एनसीए के मुआहदे से साल पहले से चल रहा था और हमारे दौर की काबीना का अलकादर ट्रस्ट मामले में कोई किरदार ना नहीं है, ना ये रकम हमने सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल करवाई। काबीना ने सिर्फ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जो है वो कॉन्फिडेंशली राजदारी की मंजूरी दी ताकि इतनी बड़ी रकम फॉरेन एक्सचेंज एक साथ पाकिस्तान आ जाए। नाम निहाद बंद लिफाफे को हुकूमत और तहकीकाती इदारे खोल सकते हैं। इसे खोलें, इसमें क्या लिखा है आवाम को बताएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये एक तो उन्होंने कहा ये बंद जो लिफाफा है वो खोलें। जुल्फी बुखारी का यहां भी उन्होंने जिक्र किया है, जो दूसरी खबर मैंने आपके साथ रखनी है। उन्होंने कहा जुल्फी बुखारी ने इस केस में वीडियो लिंक या सफारत खाने के जरिए पेश होने की दरखास्त की थी, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान आते तो उनकी अदालत तहफ़्फ़ुज़ ना देती और बाकियों की तरह उन्हें भी गिरफ्तार या अगवा करके तशद्दुद किया जाता। जुल्फी बुखारी के घर पर गैर कानूनी छापा मारकर तोड़ फोड़ की गई, खानदान को हरासा किया गया और डीले ऑफर की गई। शहजाद अकबर ने भी कई मरतबा गवाह बनने की पेशकश की, मगर चूंकि जाली हुकूमत इस मुकदमे में मुझे सजा देने का फैसला कर चुकी थी, इसलिए इनको वीडियो लिंक या सफारत खाने के जरिए पेश होने की इजाजत नहीं दी गई। शहजाद अकबर के भाई को भी अगवा किया गया। फिर उन्होंने अलकादर ट्रस्ट के हवाले से सीरत नबी जिस तरह उसको सियासत के लिए अब इस्तेमाल किया जा रहा है, इस यूनिवर्सिटी को, उस पर अफसोस का इजहार किया है। और फिर उन्होंने कहा कि ये मुझ पर जितने मर्जी मुकदमात बनाए, मैं नवाज शरीफ जरदारी की तरह डील के जरिए नहीं बल्कि अदालतों का सामना करके इंसाफ की ताकत से जेल से बाहर आऊंगा। इनसे डील पर मैं जेल में रहने को तरजीह देता हूं। मेरे मुकदमात या रिहाई का हुकूमत या किसी से भी होने वाले मुदाखरात से कोई ताल्लुक नहीं। मुदाखरात का अमल अगर सबूताज हुआ तो इसकी वजह हुकूमत की गैर संजीदगी और जुडिशल कमीशन का क्याम ना करना होगा। हमारे जो लोग शहीद हुए हैं उनकी तरफ से हम पर दबाव है, वो इंसाफ के मुतलाशी हैं। जुडिशल कमीशन के क्याम के बगैर मुदाखरात करने का कोई मकसद ही नहीं है। तो लिहाजा ये बाब तो बंद हो गया, चूंकि हुकूमत अब जुडिशल कमीशन बनाना नहीं चाहती, तो तकरीबन मुदाखरात आप समझे वो एंड हो गया। सलमान अकरम राजा, ये बड़ी आम बात है। और बैरिस्टर गौर को हदायत करता हूँ चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान को इंसानी हकूक से मुतल्लक हमारे मुकदमात तरजीह बुनियादों पर सुनने के लिए खत लिखें और आलमी इंसानी हकूक की तंजीमों को भी इससे मुतल्लक खत तहरीर करें। अली अमीन गंडापुर एपेक्स कमेटी को खत लिखकर शहबाज शरीफ के लगाए हुए भौंडे इल्जामात का जवाब दे। हम किसी से कोई रियायत नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ कानून के मुताबिक इंसाफ मांग रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया का जो हाल हो चुका है वो काबिल अफसोस है। सुप्रीम कोर्ट में आज जो हुआ वो इसी तरमीम का नतीजा है। नामुकम्मल असम्बलियों से होने वाली कानून सादी बुनियादी हकूक से मुतसादम है। हम अदलिया पर दबाव और उनके अहकामात हवा में उड़ाने की मजम्मत करते हैं। जिस मुल्क में इंसाफ ही जंजीरों में जकड़ा होगा वहां किसी और की क्या आज़ादी होगी। ये एक आम बयान आज फिर
عمران خان کا آیا اور اس کا آغاز ہی اردلی سے ہوا ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ کل کا جو بینچ جس نے سماعت کرنی تھی اور آج جسٹس عائشہ اے ملک وہ خوب گرجی برسی انہوں نے بتایا بھائی یہ کیسے آپ نے فیصلہ کر لیا، اور چیف جسٹس اور جنہوں نے بینچ کمیٹی پر سوال اٹھایا، تو اب اس بینچ سے جو صبح سماعت ہونی ہے توہین عدالت جو ایڈیشنل رجسٹرار کو دیا گیا ہے، تو اس سے پہلے جسٹس عائشہ ملک کو اس بینچ سے نکال دیا گیا۔ اب جو ہے وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بھی کل مقدمات کی اب جو ہے وہ کچھ دن پتہ نہیں چھٹی پہ چلے گئے ہیں یا چیمبر ورک کریں گے، وہ بھی اب جو ہے وہ آؤٹ ہو گئے ہیں، وہ بھی کوئی سماعت نہیں کرنے جا رہے۔ تو اب بینچ نمبر 1 میں جسٹس منصور علی شاہ اور ان کے ساتھ جسٹس عقیل احمد عباسی وہ اب جو ہے وہ سماعت کریں گے۔ تو لہذا ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا، جب یہ دیکھا ہے آئینی بینچ کے ہمارے جو ججز ہیں انہوں نے کہ بھئی یہ تو جسٹس منصور علی شاہ کے 26ویں آئینی ترمیم ہی اڑا دیں گے، تو اس کے بعد نیا پھڈا پڑ جائے گا، تو بہتر ہے جو 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اس کی درخواستیں نہیں لگ رہی تھی، تو اب ان کو 27 تاریخ کے لیے فکس کر دیا گیا ہے۔ تو اب وہ چونکہ آئینی بینچ کے اندر وہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے درخواستیں لگا دی گئی ہیں، تو اس گراؤنڈ پر کہا جائے گا جی مزید اب چونکہ آئینی بینچ کے اندر معاملہ چل رہا ہے اور وہاں پہ سماعت شروع ہو رہی ہے، تو اب آپ کو اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آئینی بینچ کا اختیار ہے۔ تو یہ ایک باریک گیم جو ہے وہ بظاہر آج کی گئی ہے، جو کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین کی آپس کے اندر زبردست قسم کی اس کے اندر جو کوارڈینیشن ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ حلف آپ کو علم ہے وہ جب تک ویڈیو پبلک ہوگی ممکن ہے وہ اٹھا لیں گے، تھوڑا لیٹ ہو جائے گا، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے 2-3 باتیں بڑی عام کی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ امریکن اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے ہٹ کیا ہے، اور اس کا جو اثر ہے ان کی طبیعت کا، چونکہ جو پاکستان کے کنٹیکس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ان کا رویہ اس حوالے سے بڑا واضح ہوتا ہے، چونکہ اسٹیبلشمنٹ ڈیپ سٹیٹ جس کو بولتے ہیں اس نے بڑی کوشش کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب نہ ہوں، لیکن عوام نے ان کو منتخب کیا، تو وہاں پہ کوئی فارم 47 والا فنکشن تو ہوتا نہیں ہے اور کوئی بھی اس طرح کا ڈاکہ ڈال نہیں سکتا، تو لہذا ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر بن گئے، اور اب انہوں نے کہا کہ میں یہ اسٹیبلشمنٹ کو صحیح سبق سکھاؤں گا۔ آج جو انہوں نے باتیں کی ہیں انہوں نے بہت سخت باتیں کی ہیں، میں 2-3 جملے آپ کے سامنے ان کے رکھتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ وہ اب یہ نہیں ہے کہ وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں اور جیسے پاکستان میں ہوتا ہے وہ اور زیادہ چڑھائی کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر۔ اس کا جو اثرات ہیں اب وہ پاکستان کے کنٹیکسٹ میں دیکھیں تو چونکہ معاملات وہاں پہ جائیں گے تو اس بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا ہماری جو حکومت ہے اس پر بھی الٹیمیٹلی اس کا جو دباؤ ہے وہ آ سکتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم نے 9 سال انتہائی کرپٹ اور بد کردار اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جنگ لڑی ہے، پھر عوام نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ دے کر ثابت کیا کہ یہ ملک آپ کا نہیں ہمارا ہے، عوام نے ثابت کیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے نفرت کرتی ہے، یعنی انہوں نے کرپٹ اور بد کردار اسٹیبلشمنٹ قرار دیا ہے۔ جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ایک بڑی ان کی جاندار بد کردار بدبودار اسٹیبلشمنٹ سے جنگ لڑ کر آپ نے قطاروں میں کھڑے ہو کر مجھے ووٹ دیا، وہ عوام کو اس پیرائے اس لہجے کے اندر یہ شخص جو ہے وہ مخاطب ہے، چونکہ روایتی سیاستدان نہیں ہے جیسے عمران خان ہے پاکستان کے اندر، تو وہ جو بات دل میں ہوتی ہے وہ سیدھی کر ڈالتا ہے، تو یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ پاکستان کے معاملات بھی جو ہے وہ درست ہونے چاہیے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ مردوں کو خواتین کے کھیلوں سے دور رکھیں گے، یہ کل ہی ہوگا، ٹرانسجینڈر کھلاڑی خواتین کے کھیلوں میں حصہ نہیں لے سکیں گے، یہ انہوں نے جو ہے وہ آج بڑا سخت میسج دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ٹک ٹاک کو دوبارہ شرائط کے ساتھ بحال کرنے کا بھی کہہ دیا ہے کہ یہ بند نہیں ہوگی بلکہ یہ بحال ہی ہوگی۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا یا سپریم کورٹ آف امریکہ کا ڈیسیژن ہے اس کو اڑا دیا ہے انہوں نے، ایک تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان کی انتہائی قریبی شخصیت اور میرے بڑے عام ایک سورس ہیں ان کے مطابق یہ زلفی بخاری ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ زلفی بخاری ہیں برطانیہ کے اندر، وہ چند دنوں کے اندر امریکہ روانہ ہو رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر آپ کو علم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو داماد ہیں ان کے ساتھ ان کے پہلے بھی تعلقات تھے اور اس کو شاید وہ استعمال کریں، کچھ اور معاملات ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹیم ممبر ہیں
ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں شیڈول ہو گئی ہیں، طے پا گئی ہیں، اور اب زلفی بخاری اور کچھ امریکہ سے ایک دو احباب ہیں جو بہت ہی انفلوئنشلز ہیں، جو ان کا بڑا جو ہے وہ اثر ہے، اور وہ مل کے اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ وہ ملاقاتیں کریں گے، اور الٹیمیٹلی اس سارے جو چیز ہے اس کا جو ملاقاتوں کا مرکز و محور ہے، وہ دراصل جو ہے وہ آپ کو علم ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ عمران خان کی جو رہائی ہے، یہی اس کے اندر جو ہے وہ مین چیز ہے، اور جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، جو پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی وائولیشنز ہوئی ہیں، جس طریقے سے سارے معاملات کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس سارے معاملات پر یقیناً گفتگو ہوگی، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر بھی آنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ اور اگر یہ جس طرح بتایا جا رہا ہے، جس طرح دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ملاقاتیں اگر ہو جاتی ہیں تو اس کا واضح مطلب یہ ہے، چونکہ اس وقت ہماری حکومت جو جس طرح بلاول زرداری انہوں نے ایک $50,000 کا شاید بتایا جا رہا ہے کہ وہ ٹکٹ خریدا گیا ان کے لیے، جہاں پہ وہ ایک تاثر دے رہے ہیں کہ وہ امریکہ جو ہے وہ اس حلف برداری کی تقریب میں گئے، اور یہ ساری چیزیں، تو اب اگر وہ بات درست ہے، انڈیپینڈنٹ اردو کی وہ رپورٹر ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے جو ان کی اطلاعات ہے، تو ایسا ہی ہے، چونکہ کوئی سرکاری دعوت نامہ تو کوئی اتنی بڑی شخصیت ہے نہیں بلاول کہ اس کے لیے آئے گا، یہ اسی طرح کی اداکاری اور فنکاری کرتے ہیں اور سی وی بناتے ہیں کہ اگلے تاکہ دکھا سکیں کہ ہم جو ہے وہ آپ کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں۔ تو یہ حالات ہیں، اللہ کرے پاکستان کے اندر کوئی فارن انٹرونشن نہیں ہونی چاہیے، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، لیکن جب انسانی حقوق کی پامالیوں کا معاملہ ہو تو یہ پھر عالمی رخ اختیار کر جاتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ یہیں پہ ہاؤس اینڈ آرڈر ہونا چاہیے، ہمارے جو ادارے ہیں ان کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، اور جو کیسز بوگس بنائے گئے ہیں وہ ختم ہوں، اور جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے وہ یہاں پہ حکومت کرے، تاکہ ملک جو ہے وہ اس ہیجانی کیفیت سے نکل کے استحکام کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھے۔ پاکستان زندہ باد۔